بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. پیچھے ذکر فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اور ان کے جو واقعات ہیں اس کو اللہ رب العزت نے قصوں میں سب سے بہتر قصہ قرار دیا اور ابتدائی طور پر یہ بتایا اور یہ فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ مجھ کو 11 ستارے اور چاند اور سورج جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے والد صاحب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ واقعہ یہ خواب بتایا اور یعقوب علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ وہ اپنے بھائیوں کو بتائیں، اپنے بھائیوں کو بتانے سے منع کیا. پیچھے اس کی ساری تفصیل گزر گئی. تو فرماتے ہیں آگے کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. تحقیق یوسف میں اور یوسف کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ، یوسف میں اور یوسف کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں ضرور پوچھنے والوں کے لیے. یعنی جیسے میں نے بتایا تھا کہ مشرکین نے سوال کیا یہودیوں کے اکسانے پر امتحان کے لیے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پوچھنے والوں کے لیے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو آپس میں سارا معاملہ رہا جس کی تفصیلات ساری آگے آ رہی ہیں، تو بہت ساری نشانیاں ہیں سمجھنے کے لیے کہ کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے، اور جو حق پر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، جو ناحق پر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، صحیح کیا ہوتا ہے غلط کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے سے واضح ہوتی ہیں. تو یہاں پر گویا اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ جو پوچھنے والے ہیں یعنی کہ جو مشرکین پوچھنے والے ہیں ان کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اور اس واقعے کے پوچھنے والوں میں جیسے میں نے بتایا یہودی بھی تھے، تو یہودیوں کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں سبق حاصل کرنے کی. تو فرمایا کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. تحقیق تھی یوسف میں اور ان کے بھائیوں میں نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے. اب آگے ان واقعات کا ایک مزید بڑا حصہ ذکر فرماتے ہیں، بڑا اہم حصہ ذکر فرماتے ہیں کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. یاد کرو وہ وقت جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی زیادہ محبوب ہیں ہمارے ابا کو ہم سے، اور حالانکہ ہم تو ایک طاقتور جماعت ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین. تحقیق ہمارا باپ ضرور کھلی غلطی پر ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ آپس میں یہ مذاکرہ کرتے تھے اور کہتے تھے اور مشورہ کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ جو ہے نا ہمارے والد صاحب جو ہے ہمارے ابا جو ہے وہ یوسف اور اس کے بھائی کو زیادہ چاہتے ہیں، ان سے زیادہ محبت ہے. حالانکہ محبت ہم سے زیادہ ہونی چاہیے. ہم کام آتے ہیں، ہم طاقتور جماعت ہیں، ہم ان کے کام آتے ہیں، ابھی بھی کام آتے ہیں، آگے بھی کام آئیں گے. ہم بکریاں وغیرہ چلاتے ہیں. یہ یوسف اور اس کے بھائی یہ تو چھوٹے ہیں اور صرف 2 ہیں، تو ان سے جو ہے زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہم سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. یقیناً ہمارے جو باپ ہے وہ بالکل اس معاملے میں غلطی پر ہے. تو اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا. یاد کرو وقت جب کہا انہوں نے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہے ہمارے ابا کو ہم سے، اور ہم تو زبردست جماعت ہیں، طاقتور جماعت ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین. تحقیق ہمارا باپ کھلی غلطی پر ہے، کھلی گمراہی میں ہے، یعنی کہ کھلی غلطی میں ہے. اب اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟
کہ ہم جو ہے اپنے والد کی محبت کو اپنی طرف کر لیں اور یوسف سے اس محبت کو ختم کر دیں، تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں انہوں نے مشورہ کیا، مذاکرہ کیا، اس کو اللہ رب العزت نے نقل فرمایا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، قتل کر دو یوسف کو یا ڈال دو اس کو زمین میں کہ خالص ہو جائے تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ، یعنی تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے۔ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو یوسف کو ختم کر دو یا اس کو کسی ایسی زمین میں، بیابان میں، جنگل میں پھینک دو کہ جہاں سے وہ واپس نہیں آ سکے۔ اور اس کی وجہ، اس کا مقصد یہ کہ جب وہ ہوگا ہی نہیں تو اس کی محبت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہمارے ہی سے محبت ہوگی ہمارے باپ کی۔ تو انہوں نے کہا اقتلوا یوسف اب اطرحوه، قتل کر دو یوسف کو یا پھینک دو اس کو زمین میں، یعنی کسی گمنام زمین میں، یخل لکم وجہ ابیکم، کہ خالص ہو جائے تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ، یعنی اس کی توجہ۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جاؤ گے تم، اور ہو جاؤ تم اس کے بعد اچھے لوگ، اور ہو جاؤ اس کے بعد تم اچھے لوگ۔ یہ جو فرمایا کہ ہو جاؤ اس کے بعد تم اچھے لوگ، تو اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یعنی اس کے بعد تم جو ہے وہ توبہ کر لینا اور نیک بن جانا، اچھے بن جانا۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ یعنی جب تم ایسا کر لو گے تو تمہاری حالت اچھی ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی۔ ابھی چونکہ محبت صرف یوسف اور اس کے بھائی کو ملتی ہے، ہمیں نہیں ملتی، اس کی وجہ سے ہم اچھی حالت میں نہیں ہیں۔ تو جب یوسف ختم ہو جائے گا تو محبت اور توجہ ہمیں ملے گی تو ہم اچھی حالت میں آ جائیں گے، ہم اچھے ہو جائیں گے۔ تو یہ دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمٍ صَالِحِينَ، اور ہو جاؤ اس کے بعد تم اچھے لوگ، اچھی قوم۔ اب جب یہ مذاکرہ ہو رہا تھا اور یہ مشورہ ہو رہا تھا تو قال قائل منہم، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، لا تقتلوا یوسف، قتل مت کرو یوسف کو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور ڈال دو اس کو گمنام کنویں میں۔ غیابت الجب، جب کہتے ہیں کنویں کو، اور غیابہ یعنی پوشیدہ، جو عام طور سے لوگوں کی نظروں میں نہ آتا ہو۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور ڈال دو اس کو گمنام کنویں میں۔ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کہ نکال لے اس کو، اچک لے اس کو کوئی مسافر، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو، یعنی اگر تم نے ایسا کوئی اقدام کرنا ہی ہے کہ جس سے تم یوسف سے چھٹکارا چاہتے ہو، تو اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ مارو مت، بلکہ اس کو گمنام کنویں میں ڈال دو، وہاں سے کوئی مسافر اس کو لے جائے گا، اور جب مسافر کوئی لے جائے گا تو وہ تو پتہ نہیں کدھر چلا جائے گا۔ تو اس طرح مارنے سے بھی ہم بچ جائیں گے، قتل کرنے سے بھی بچ جائیں گے، اور ہمارا جو مقصد ہے باپ کی توجہ اور محبت حاصل کرنا، وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ یعنی انہی کے بھائیوں میں سے ایک بھائی نے یہ مشورہ دیا۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہودا نام تھا اس بھائی کا۔ تو قال قائل منہم، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، لا تقتلوا یوسف، قتل مت کرو یوسف کو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور ڈال دو اس کو گمنام کنویں میں۔ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، اٹھا لے اس کو کوئی مسافر، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو۔ تو یہ جب ان کا آپس میں مشورہ ہو گیا، اب اس مشورے پر عمل درآمد کے لیے آگے کا مرحلہ، اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو تیار کرنا، آمادہ کرنا اس بات کے لیے کہ وہ یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام چھوٹے بھی تھے اور باپ کی ان کے ساتھ محبت بھی بہت تھی، تو اس لیے یوسف علیہ السلام کو
حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سے دور نہیں کرتے تھے. ویسے بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو زیادہ آگے زیادہ دور نہیں بھیجا جاتا. اور جیسے میں نے بتایا کہ محبت بھی زیادہ تھی. اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ ان کو اپنی فراست سے اور اپنی سمجھ سے یہ بات معلوم تھی اور یہ اندازہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی ہیں، سوتیلے بھائی ہیں، وہ پسند نہیں کرتے یوسف علیہ السلام کو اور کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اس لیے وہ جو ہے یعنی یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے نہیں بھیجتے تھے. لیکن اب ان کو اس پر آمادہ کرنا، تو اس کے لیے اللہ ان کی جو حالت ہے اور جو انہوں نے کام کیا اور جو عمل درآمد کیا اس کو اللہ بیان فرماتے ہیں. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون. انہوں نے کہا اے ہمارے ابا، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا ہے آپ کو کہ آپ اطمینان نہیں کرتے ہمارا یوسف پر، یعنی یوسف کے معاملے میں آپ ہمیں امین نہیں جانتے، ہمیں امانت دار نہیں جانتے، ہمارا اطمینان نہیں کرتے، ہمارا اعتبار نہیں کرتے. حالانکہ بکریوں کے معاملے میں تو کرتے ہیں، بکریاں تو ہمارے حوالے کرتے ہیں، ہم بکریوں کو چراتے ہیں، بکریاں لے کے جاتے ہیں، بکریاں واپس لاتے ہیں. تو بکریوں کے معاملے میں اور دوسرے معاملے میں تو آپ ہمارا اعتبار کرتے ہیں، یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف. کہنے لگے اے ہمارے ابا، اے ہمارے باپ، کیا ہے آپ کو کہ آپ اعتبار نہیں کرتے ہمارا یوسف پر. وإنا لہ لناصحون، اور تحقیق ہم تو ضرور اس کے خیر خواہ ہیں. اندازہ لگائیے الفاظ اللہ نے بھی جو یہاں استعمال کیے ہیں بڑے تاکیدی الفاظ ہیں. انا کے ذریعے بھی تاکید ہے، پھر لناصحون میں جو لام ہے وہ بھی تاکیدی ہے، اور بلکہ لہو جو ہے وہ اس کا پہلے آنا اس سے بھی مزید حسر و تاکید پیدا ہو رہی ہے. تو بڑے ہی تاکیدی انداز میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کے کوئی برائی چاہنے والے تھوڑی ہیں، ہم اس کے کوئی دشمن تھوڑی ہیں، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں اور بھلائی چاہنے والے ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور تحقیق ہم تو اس کے ضرور خیر خواہ ہیں. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آگے یوسف ہی کے کچھ فائدے گنائے، جو فائدے یوسف سے متعلق ہیں وہ فائدے بتائے انہوں نے کہ ارسلوا معنا غدن، بھیج دے اس کو ہمارے ساتھ کل، یرتا کھائے پیے، ویلعب اور کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور تحقیق ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی اس کا اپنا فائدہ ہے، یہ کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا، کودے گا تو خوش ہو جائے گا، صحت مند ہوگا. اور جہاں تک اندیشہ ہے اور خوف ہے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ارسلوہ معنا غدن، بھیج دے اس کو ہمارے ساتھ کل، یرتا کھائے پیے، ویلعب اور کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور تحقیق ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. انہوں نے کہا کہ تحقیق میں غمگین کر دیتی ہے مجھ کو یہ بات کہ تم اس کو لے جاؤ، اور مجھے اندیشہ ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا، اس حال میں کہ تم اس سے غافل ہو، بے خبر ہو. یعنی ایک تو مجھے اس پہ غم ہوتا ہے کہ تم اس کو لے جاؤ، مجھ سے جو ہے اس کی دوری برداشت نہیں ہوتی، مجھے اس کی دوری سے غم ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی اندیشہ ہے، یہ بھی خوف ہے کہ تم آپس میں کھیل کود میں لگ جاؤ، اور یہ تو چھوٹا ہے، بچہ ہے، اس کو بھیڑیے کھا لیں، یہ بھی ڈر ہے، یہ بھی اندیشہ ہے. گویا کہ دو وجہ بتائیں، ایک تو یہ کہ تم اس کو لے کے جاؤ تو اس سے مجھے غم ہوگا، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی اندیشہ ہے کہ
تم آپس میں کھیل کود میں لگ جاؤ اور یہ اس کو بھیڑیا کھا لے، یہ تو کمزور ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے۔ اس جنگل میں اس بیابان میں بھیڑیے زیادہ تھے، اس لیے انہوں نے یہ اندیشہ پیش کیا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ آگے جا کر ان کو بھائیوں کو یہی جو ہے وہ بہانہ بنانا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ ذہن میں آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ بہرحال کوئی بھی وجہ ہو، یہ بات واضح ہے کہ عام طور سے جنگل بیابان میں جو ہے وہ بھیڑیے وغیرہ یہ ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جب بکریاں ہوں، بکریاں چرائی جا رہی ہوں تو بھیڑیے ان کی بو پا کر جو ہے وہ حملے کے لیے آتے ہیں۔ تو فرمایا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، کہا انہوں نے کہ تحقیق مجھ کو غمگین کر دیتی ہے یہ بات کہ تم لے جاؤ اس کو، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے خوف ہے کہ کھا لے اس کو بھیڑیا، وانتم عنہ غافلون، اس حال میں کہ تم بے خبر ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، انہوں نے کہا کہ اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا اور ہم تو ایک طاقتور جماعت ہیں، تب تحقیق ہم تو تب نقصان میں ہیں، خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اتنے سارے ہیں، ہم اپنے بھائی کو جو ہے وہ بھیڑیے سے نہیں بچا سکتے؟ اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا تو پھر تو یہ کہا جائے گا کہ ہم تو بڑے نقصان اٹھانے والے ہوئے، اور گویا بالکل ہم تو گئے گزرے ہوئے کہ ہم اتنے سارے ہو کر، اتنے طاقتور ہو کر اپنے بھائی کو جو ہے وہ بھیڑیے سے نہیں بچا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہم تو بالکل نقصان اٹھانے والے، اور یعنی ہم تو بالکل کمزور ہوئے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، انہوں نے کہا کہ اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا اور ہم تو ایک طاقتور جماعت ہیں، کیسے ہم تو تب تو نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ فلما ذهبوا به، اب یہ ساری باتیں ہوئی، سارے واقعات ہوئے، تو آگے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھی انہوں نے علیحدگی میں ترغیب دی تھی اور آمادہ کیا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے جو ہے وہ گویا کہ ضد کی تھی کہ میں جاؤں گا، میں جانا چاہتا ہوں بھائیوں کے ساتھ۔ تو فلما ذهبوا به، پس جب وہ اس کو لے گئے، واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اور انہوں نے مقرر کر لیا کہ ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں۔ تو وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، اور وہی کر دی ہم نے اس کی طرف کہ ضرور تو بتلائے گا ان کو ان کے اس کام کے بارے میں، اس حال میں کہ وہ جانتے نہ ہوں گے، ان کو کچھ خبر نہیں ہوگی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ لے گئے اس کو اور انہوں نے مقرر کر لیا کہ اس کو گمنام کنویں میں ڈالیں، تو یوسف علیہ السلام کی تسلی کی خاطر، یوسف علیہ السلام کی تسلی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس یہ پیغام بھیجا۔ اب یہ پیغام کیسے بھیجا، یہ وحی کیسے بھیجی؟ فرشتے کے ذریعے، یا ان کے دل میں ڈالا، یا ان کو خواب میں بتایا، اس کی تفصیل یہاں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کی طرف وحی بھیجی، یعنی ان کو اللہ رب العزت نے اب تسلی دی۔ یہاں سے آپ دیکھیں، اندازہ لگائیے، یہاں سے باپ سے اب گویا واسطہ ٹوٹ رہا ہے، باپ سے تعلق اب یہاں سے ٹوٹ رہا ہے، تو اللہ سے تعلق اب یہاں سے جڑ رہا ہے۔ باپ سے تعلق ٹوٹا، اللہ نے اپنا تعلق جوڑ لیا۔ باپ سے جو تسلی تھی اور جو حفاظت تھی وہ ٹوٹی، اب اللہ نے تسلی دینا شروع کر دی اور اللہ کی حفاظت جو ہے نا وہ شروع ہو گئی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، پس جب وہ اس کو لے گئے،
وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور انہوں نے مقرر کر لیا کہ اس کو ڈالیں گمنام کنویں میں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اور ہم نے وحی کی اس کی طرف کہ تو ضرور بتلائے گا ان کو ان کے اسلام کے بارے میں. یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام کو بتا دیا، تسلی کرا دی کہ تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آگے جا کر تیری وہ حیثیت بنے گی اور وہ مرتبہ بنے گا کہ تو ان کو جترائے گا اور بتائے گا ان کے اسلام کے بارے میں، اور ان کو اس وقت احساس بھی نہیں ہوگا اور خبر بھی نہیں ہوگی. یعنی تو ایسے مرتبہ میں اور ایسی اچھی حالت میں ہوگا. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے وحی کی اس کی طرف سے ضرور تو بتلائے گا ان کو بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ان کے اسلام کے بارے میں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ جانتے نہ ہوں گے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور آئے وہ اپنے باپ کے پاس رات کے اندھیرے میں روتے ہوئے. اب یہ رات کو کیوں آئے؟ یا تو یہ ہے کہ پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی، واپس گھر پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آج انہوں نے بکریوں کو بھی چرانا تھا اور گویا کہ اپنے حساب سے یوسف کو بھی ٹھکانے لگانا تھا، کنویں میں ڈالنا تھا، تو اس سارے کام کی وجہ سے دیر ہو گئی. یا یہ ہے کہ جان بوجھ کر انہوں نے دیر کی تاکہ رات کو پہنچیں گے تو معاملہ جو ہے وہ دبا جائے گا اور ہماری جو جامع بازی ہے وہ اتنی زیادہ واضح نہیں ہوگی. ممکن ہے دن میں اگر واپس پہنچتے تو دوبارہ یعقوب علیہ السلام خود بھی اور بھائیوں کو بھی بھیجتے کہ جاؤ تلاش کر کے لاؤ، یا خود جو ہے وہ تحقیق کرنے پہنچ جاتے کہ ہاں کیا ہوا تھا. لیکن رات کو جانے میں یہ تھا کہ چلو معاملہ دب جائے گا اور ہمارا جو یہ ڈرامہ تھا یہ اتنا زیادہ واضح نہیں ہو پائے گا، تو اس لیے رات کو آئے. تو وجاءوا أباهم عشاء يبكون، اور آئے اپنے باپ کے پاس رات کو اندھیرے میں یبکون روتے ہوئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، انہوں نے کہا کہ ہے ہمارے ابا، ہم گئے تھے دوڑنے کے لیے، انا ذهبنا نستبق، ہم لگے دوڑنے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے، یعنی ہم جو ہے وہ دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور چھوڑا ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا اور ہم جو ہے نا خود دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بس اس کو کھا گیا بھیڑیا. یعنی ہم تو دوڑتے ہوئے آگے نکلے، واپس آئے تو اس کو بھیڑیا کھا چکا تھا. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، کہنے لگے اے ہمارے ابا، انا ذهبنا نستبق، کیسے ہم گئے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کو، یعنی ایک دوسرے سے آگے دوڑتے ہوئے. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے چھوڑا یوسف کو اپنے سامان کے پاس. فاکلہ الذئب، بس اس کو بھیڑیا کھا گیا. یہ جو بہانہ انہوں نے بنایا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، بہانہ کچھ اور بھی بنا سکتے تھے، لیکن یہ بہانہ کیوں بنایا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو اس وجہ سے کہ جیسے ابھی میں نے بتایا تھا کہ اس بیابان میں، اس جنگل میں بھیڑیے زیادہ تھے تو یہ بہانہ بنانا آسان تھا. اور دوسرا اس وجہ سے بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ خود یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ اندیشہ پیش کیا تھا کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، تو اس لیے انہوں نے اسی کو بہانہ بنا لیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور آپ نہیں ہیں ہمارا یقین کرنے والے اگر سے ہو ہم سچے. آپ کو یوسف سے اتنی محبت ہے کہ آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے اگر سے ہم سچے ہوں. یا یہ کہ چونکہ آپ نے تو پہلے ہی اندیشہ پیش کر دیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے وہ بہانہ پکڑ لیا، تو آپ ہمارے یقین کرنے والے نہیں ہیں اگرچہ ہم سچے ہوں. یہ انہوں نے ایک تو اس وجہ سے بھی کہا کہ
کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کا بہانہ بنایا تو یعقوب علیہ السلام نے کچھ باتیں کہی ہوں گی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی ہوگی، اور یعنی اسی طرح کی باتیں کی ہوں گی کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہوگا کہ ان پر اعتبار نہیں آ رہا، تو اس لیے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ آپ ہمارا یقین کرنے والے نہیں ہیں اگرچہ ہم سچے ہوں۔ یا جیسے میں نے ابھی بتایا کہ چونکہ وہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام سے بہت محبت ہے باپ کو، تو اس وجہ سے ان کو یقین نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کہ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، انہوں نے کہا کہ اور آپ نہیں ہیں ہمارا یقین کرنے والے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور لائے اس کی قمیص پر خون جھوٹا، یعنی یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون جو ہے وہ لگا کر لائے۔ بدم کذب یعنی دم کذب، جھوٹا خون، یعنی جو کہ یوسف کا خون نہیں تھا۔ اب کس کا خون تھا وہ؟ تو عام طور پر تو مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی بکری ذبح کر دی اور یا ہرن ذبح کر دیا، اس کا خون لگا دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ مار پیٹ کی ہو تو وہ خون لگا دیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنا ہی کچھ تھوڑا سا زخم لگا کر خون لگا دیا ہو۔ ہمارا اس کی تفسیر قرآن نے ذکر نہیں کی، لیکن ہاں یہ ہے کہ اس قمیص پر ایسا خون جو کہ یوسف علیہ السلام کا خون نہیں تھا وہ لگا کر وہ لائے۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور لائے وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ بنا لی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے بات، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک ڈرامہ بنا لیا ہے، ایک بات بنا لی ہے، حقیقت میں ایسا ہے نہیں جیسا تم ظاہر کر رہے ہو۔ یہ بھی تفسیروں میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیسا تحمل والا وہ بھیڑیا تھا، کیسا حلیم اور بردبار بھیڑیا تھا کہ جو یوسف کو کھا گیا، لیکن کرتا اور وہ جو قمیص تھی وہ سلامت رہی، وہ پھٹا نہیں۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یعنی جھوٹ جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں تمہاری اپنی بنائی ہوئی بات ہے، ورنہ حقیقت میں ایسا ہوا نہیں ہے۔ تو قال بل سولت لکم انفسکم امرا، انہوں نے کہا بلکہ بنا لی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے بات، فصبر جمیل، بس صبر بہتر ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کر دی کہ اب معاملہ ایسا ہی رہے گا، اب صبر ہی کرنا ہے۔ یہ بھی تفسیروں میں لکھا ہے کہ انہوں نے ڈھونڈوایا بھی لیکن کچھ پتہ نہیں چلا، تو بہرحال فصبر جمیل، انہوں نے صبر کیا اور کہا کہ اب صبر ہی بہتر ہے، فصبر جمیل، بس صبر بہتر ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی گئی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو، اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اب اس کو زیادہ واضح تو کیا نہیں جا سکتا، اب زیادہ ڈھونڈا بھی نہیں جا سکتا، زیادہ تلاش بھی نہیں کیا جا سکتا، ہر معاملے میں اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر معاملے میں اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ آدمی اسباب کے درجے میں، سبب کے درجے میں کچھ ہاتھ پاؤں مار سکتا ہے، لیکن نتیجہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ اس لیے کہا کہ اب اللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد مانگی گئی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ آگے پھر اس میں کیا ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں پڑھیں گے۔